الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ نے اچھی طرح سے یاد کیا ہوا، ترکیب عبارت پہ نکالی ہوگی۔ آگے ایک سند حدیث ہوتا ہے اور ایک متن حدیث ہوتا ہے، ایک سند حدیث اور ایک متن حدیث۔ سند حدیث، سند یا اسناد ان افراد کو کہتے ہیں جس سے حدیث مروی ہو۔ جس سے حدیث مروی ہو اس کو سند یا اسناد کہتے ہیں، جس طرح کہ ان ابی ہریرہ اس طرح سند جا رہی ہے نا، یہ ان جن سے مروی ہو رہا ہے ان کو سند کہتے ہیں۔ اور متن حدیث وہ کام جس پر سند ختم ہو جائے، یعنی کہ ان ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ، آگے قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آگے نا، تو یہ متن آ گیا حدیث کا، پیچھے سند تھی یہ متن، تو اس کو کہتے ہیں۔ آگے ایک ہوتا ہے متصل اور ایک ہوتا ہے منقطع، ایک ہوتا ہے متصل اور ایک ہوتا ہے منقطع۔ متصل اگر حدیث کے راویوں میں سے کوئی راوی ساکت نہ ہو بلکہ سند مسلسل ہو، اسے حدیث متصل کہتے ہیں۔ بیچ میں کوئی راوی ساکت نہ ہو، حذف نہ ہو، تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ متصل راوی ہو، مسلسل راوی ہو، اس کو متصل کہتے ہیں۔ منقطع اگر سند کے درمیان سے ایک یا زیادہ راوی ساکت ہوں تو اسے منقطع کہتے ہیں۔ اگر درمیان میں ایک راوی ساکت ہو گیا یا دو راوی ساکت ہو گئے یا زیادہ، تو اس کو منقطع کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، آگے ایک ہوتا ہے معلق اور ایک ہوتا ہے مرسل، ایک ہوتا ہے معلق اور ایک ہوتا ہے مرسل۔ معلق کہتے ہیں اگر سند کی ابتدا سے کوئی راوی ساکت ہو اسے حدیث معلق کہتے ہیں۔ اگر ابتدا سے کوئی راوی ساکت ہو اسے کیا کہتے ہیں؟ معلق کہتے ہیں۔ اور مرسل اگر سند کے آخر سے کوئی راوی ساکت ہو، آخر سے کوئی راوی ساکت ہو، مثلا تابعی براہ راست سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرے اور صحابی کا نام نہ لے تو یہ حدیث مرسل ہوگی۔ آخر سے کوئی راوی ساکت ہو تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ مرسل کہتے ہیں۔ اور ایک ہوتا ہے معدف اور ایک ہوتا ہے مدلس، معدف اور مدلس۔ معدف کہتے ہیں اگر سند کے درمیان سے دو راوی اکٹھے ساکت ہو جائیں اسے حدیث معدف کہتے ہیں۔ اگر سند کے درمیان سے دو راوی اکٹھے ساکت ہو تو اسے حدیث معدف کہتے ہیں۔ مدلس اگر راوی اپنے شیخ کے بجائے اس سے اوپر والے شیخ کا نام لے، اس سے اوپر والے شیخ کا نام لے اور ایسا لفظ استعمال کرے جس سے سما کا شبہ پڑتا ہو، اسے حدیث مدلس کہتے ہیں، اسے حدیث مدلس کہتے ہیں۔ اپنے شیخ کا نام نہ لے، اپنے شیخ کے اوپر کا، یعنی کہ اپنے استاد کا نام لے، اپنے استاد کے استاد کا نام لے اور ایسے الفاظ استعمال کرے جس سے سما کا شبہ پڑتا ہو تو یہ حدیث کیا ہے؟ مدلس حدیث ہے۔ ٹھیک ہے، یہ ان کو آپ نے اچھی طرح سے یاد کر لینا ہے۔ آگے آپ نکالیں نور الازا کا۔ آگے نور الازا کی جو فصل ہے، یہ فصل فی صلاۃ النفل جالسا و صلاۃ علی الدابۃ، نفل کو بیٹھ کے پڑھنے کے بارے میں اور نماز دابہ سواری پر پڑھنے کے بارے میں کیا حکم ہے، اس بارے میں یہ فصل ہے۔ یجوز النفل قاعدا مع القدرۃ القیام لکن وہ نصف اجر القائم، جائز ہے نفل پڑھنا بیٹھ کر قیام پر قدرت ہونے کے ساتھ، قیام پر قدرت ہونے کے ساتھ بیٹھ کر نفل پڑھنا جائز ہے، لیکن اس کے لیے نصف اجر ہے کھڑے ہونے کی برابر، یعنی کہ کھڑے ہونے کو اگر 100 نیکیاں ملے گی تو بیٹھنے والے کو 50 نیکیاں ملیں گے، نصف اجر ہے۔ الا من عذر، مگر عذر کے ساتھ، اگر عذر کے ساتھ ہو تو پھر تو اس کو پوریاں ہی ملیں گی، عذر کے ساتھ بیٹھ کر پڑھتا تو پھر پوریاں ملیں گی۔ وَيَقْعُدُ كَالتَّشَهُّدِ، اور بیٹھنا تشہد کی طرح مختار مذہب پر، یعنی کہ اگر بیٹھ کر نفل پڑھ رہا ہے تو بیٹھے گا اس طرح جس طرح تشہد میں بیٹھا جاتا ہے۔ وجاز، اور جائز ہے اتمام، اس کو مکمل کرنا قائداً کھڑے ہونے کی حالت میں، بعد افتتاحی قائما، اس کو شروع کرنے کے بعد، کھڑے ہونے کی حالت میں اس کو شروع کرنے کے بعد بیٹھنے کی حالت میں اس کو مکمل کرنا جائز ہے، یعنی کہ بلا کراہت علی الاصح، بغیر کراہت کے صحیح ترین قول پر، یعنی کہ نماز شروع تو کھڑے ہو کر کی تھی لیکن اب ختم بیٹھ کر کر رہا ہے، یعنی کہ پہلے ایک رکعت پڑھی کھڑے ہو کر پھر بیٹھ گیا، دوسری رکعت بیٹھ کر پڑھی، تو یہ بھی جائز ہے نفل میں۔ ٹھیک ہے، وَيَتَنَفَّلُ رَاكِبًا، اور نفل پڑھنا کھڑے ہونے کی حالت میں، شعر
راکبن سواری پر، شہر سے باہر، مومین اشارے کے ساتھ، الی ای جہت جس جانب مرضی ہو، توجہت دابتن اس کی سواری کی جہت، اس کی سواری کی جہت جس جانب ہو، یعنی کہ نفل پڑھ رہا ہے سواری پر، اس کی سواری چل رہی ہے ادھر مشرق کی طرف اور کعبہ ہے مغرب کی طرف، تو اشارے کے ساتھ جائز ہے۔ وہ بنا بھی نزولی اور بنا کرے گا اس کے اترنے کے بعد، یعنی کہ دوبارہ نماز پڑھے گا اترنے کے بعد، لا بھی رکوب ہی نہ کہ اس کے رکوب کہتے ہیں نہ کہ اس کے سواری کی صورت میں، یعنی کہ جس طرح سواری کی صورت میں نماز پڑھے تو اس طرح وہ نہیں، بلکہ کھڑے ہو کر وہ نماز دوبارہ پڑھے گا، اگرچہ ہو نفل کی رکعتیں، اگرچہ سنت موقدہ اور امام صاحب کے نزدیک کہ وہ اترے گا فجر کی سنتوں کے لیے، فطر کی سنتوں کے اترے گا، کیونکہ ان میں تاکید ہے، اس کے علاوہ سے زیادہ تاکید ہے ان میں، باقیوں میں اتنی تاکید نہیں ہے لیکن فجر کی سنتوں میں تھوڑی سی زیادہ تاکید ہے، اس لیے اور جائز ہے نفل والی نماز کے لیے ٹیک لگانا، اتکا ٹیک لگانا کسی ایسی چیز پر، اگر تھک گیا ہو تو ٹیک لگانا جائز ہے نفل میں، بلا کراہت بغیر کراہت کے ساتھ، وہ ان کانا اور اگر ہو بغیر عذر بغیر عذر کے، پوری حافل ادا تو مکروہ ہے ظاہر ترین قول میں، ٹھیک ہے، تو کیا ہے مکروہ ہے۔ لی ساعت الادب کیونکہ یہ ادب کے خلاف ہے، ادب کے نہ ہونے کی وجہ سے ادب کے خلاف اس لیے مکروہ ہے۔ ولا یمنع صحۃ الصلاۃ علی الدابۃ نجاست علیہا اور منع نہیں کرتی نماز کا صحیح ہونا سواری پر کوئی نجاست لگی ہوئی، سواری کے اوپر کوئی نجاست لگی ہوئی تو وہ منع نہیں کرتا، اگرچہ ہو فی السرج زین میں، والرکابی یا رکاب میں ہو نجاست تو تب بھی نماز صحیح ہو جائے گی، الاساترین قول میں، اور نہیں ہے صحیح پیدل چلتے ہوئے نماز پڑھنا بالاجماع، اس پر اجماع ہے، پیدل چلتے ہوئے نماز پڑھنا یہ درست نہیں ہے، ٹھیک ہے، اس کو یاد کر لینا ہے، آگے عبارت بھی نکال کر آنی ہے اگلی فصل کی، آگے نکالیں آپ فضان تجوید کا، آگے مسورات اربع کا عکس مستوی، موجبہ کلیہ کا عکس مستوی موجبہ جزیہ آتا ہے، کل انسان حیوان کا عکس مستوی، بعض الحیوان انسان آسان ہے، موجبہ جزیہ کا عکس مستوی موجبہ جزیہ آتا ہے، بعض الحیوان انسان کا عکس مستوی، بعض الانسان حیوان، سالبہ کلیہ کا عکس مستوی سالبہ کلیہ، لاشیہ من الانسان بحجر کا عکس مستوی، لاشیہ من الحجر بانسان، سالبہ جزیہ کا عکس مستوی، بعض ابید لیس بحیوان کا عکس مستوی، بعض الحیوان لیس بابید، اور بعد کا نہیں آتا، بعض الحیوان لیس انسان کا عکس مستوی، بعض الانسان لیس بحیوان نہیں آ سکتا، اس لیے کہ مناط کا سالبہ جزیہ کے لیے عکس مانتے ہی نہیں ہے ہی نہیں۔ آگے نوٹ، عکس مستوی میں مفہوم مخالف کا اعتبار نہیں ہوتا، جیسے کہ بعض الانسان حیوان میں ملاحظہ کر سکتے ہیں کہ اس قضیہ میں بعض انسان کو حیوان ماننے پر بعض انسان کے حیوان ہونے کی نفی کا ارادہ نہیں کیا گیا، ٹھیک ہے، آگے جو یہ لکھے ہوئے ہے مندرجہ ذیل کے عکوس تحریر کرے، یعنی کہ عکس تحریر کرے، ہر متکبر ذلیل ہے تو اس کا عکس نکالیں کہ ذلیل متکبر نہیں ہے، ٹھیک ہے، اس طرح۔ آگے عکس نقیض، قضیہ کے صدق اور کیف کو باقی رکھتے ہوئے طرفین قضیہ موضوع اور محمول کی جگہ کی نقیض کو اس طرح پلٹ دینا کہ موضوع کی نقیض کی جگہ محمول کی نقیض اور محمول کی نقیض کی جگہ موضوع کی نقیض آئے۔ جس طرح کہ کل مومن متدین کا عکس مستوی آئے گا کل لا متدین لا مومن، اس طرح کل انسان حیوان کا عکس نقیض کل لا حیوان لا انسان آئے گا، ٹھیک ہے، یہ اس کو آپ نے اچھی طرح سے سمجھ لینا ہے اور یاد کر کے آنا ہے، پھر آگے میں انشاءاللہ آگے آپ کو کروا دوں گا، ٹھیک ہے، آگے آپ نکالیں یہ ہدایت النحو۔
القسم الاول فی الاسم وقد مر تعریف، قسم اول یہ اسم کے بارے میں اور اس کی تعریف تو گزر چکی ہے، وہ ینقسم الی المعرب والمبنی، اور وہ تقسیم ہوتا ہے معرب اور مبنی کی طرف، فل نذکر احکامہ، چاہیے کہ ہم اس کے احکام کو 2 بابوں اور 1 خاتمے میں ذکر کریں۔ باب اول قسم، اس میں معرب کی قسم کے بارے میں، اور اس میں 1 مقدمہ ہے، 3 مقاصد ہے، 1 خاتمہ ہے۔ بہرحال مقدمہ اس میں چند فصول ہیں، اس میں کیا ہیں، چند فصلیں ہیں۔ پہلی فصل تو اس میں معرب کی تعریف کے بارے میں، وہ کل اسم رکب ما غیرہ، یہ اسم کی تعریف کر کے، اس میں معرب کی تعریف کر کے کہ ہر وہ اسم جو اپنے غیر کے ساتھ مرکب ہو، کیا ہو، اپنے غیر کے ساتھ مرکب ہو، اپنے غیر کے ساتھ اس کی ترکیب کی جائے، اور نہ ہی مبنی الاصل کی مشابہت ہو، اس میں مبنی الاصل کی مشابہت بھی نہ ہو۔ میری مراد حرف نہ ہو، امر حاضر اور ماضی کی مشابہت نہ ہو، جس طرح کہ قام زید میں زید، یہ کیا ہے، اس میں معرب ہے۔ ایک تو یہ زید معرب کیوں ہے، کیونکہ یہ اپنے غیر کے ساتھ مرکب ہے، ترکیب ہے اپنے غیر کے ساتھ، اور مبنی الاصل کے ساتھ مشابہت بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے، نہ کہ اکیلا زید، ترکیب کے نہ ہونے کی وجہ سے اکیلا زید اس میں معرب نہیں ہے۔ کیوں معرب نہیں ہے؟ کیونکہ انہوں نے پیچھے کہا تھا کہ اپنے غیر کے ساتھ مرکب بھی ہو، اب اکیلا زید اپنے غیر کے ساتھ مرکب نہیں ہے، ترکیب نہیں ہے، تو اسی وجہ سے یہ اس میں معرب بھی نہ ہوا، ٹھیک ہے۔ اور نہ ہی کام ہاؤلائی میں ہاؤلائی، کام ہاؤلائی میں ہاؤلائی یہ بھی معرب نہیں ہے، کیوں؟ شبہ کے پائے جانے کی وجہ سے، اس میں مشابہت ہے، مبنی الاصل کے ساتھ اس کی مشابہت ہے، اسی وجہ سے یہ معرب نہیں ہے۔ اور ان کا نام کیا رکھا جاتا ہے؟ اس میں متمکن نام رکھا جاتا ہے، متمکن، معرب کا نام کیا رکھا جاتا ہے؟ متمکن نام رکھا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ آگے فصل اس کے احکام کے بارے میں ہے، اس میں معرب کے حکم کے بارے میں ہے، یعنی کہ مختلف ہوگا اس کا آخر عوامل کے مختلف ہونے کے ساتھ، اختلافاً چاہے لفظی ہو مختلف، چاہے تقدیراً ہو لفظاً کی مقدار، اس طرح کہ جانی زید و رأیت زید و مررت بزید، اب اس عامل مختلف ہوا تو وہ اسم معرب بھی مختلف ہوا، یا فعل تھا فاعل چاہا تو زیدن ہوا، مفعول چاہا تو زیدن ہوگا، جار چاہا مجرور آ گیا، جار آ گیا وہ مجرور دیتے تو زیدین ہوگا، یا تقدیراً ہوگا جیسے جانی موسیٰ و رأیت موسیٰ و مررت بموسیٰ، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر لفظاً تو بدل نہیں رہا، لیکن حقیقتاً یا موسیٰ یہ رفعی حالت میں ہے، ورأیت موسیٰ یہ نسبی حالت میں ہے، بموسیٰ یہ جری حالت میں ہے، تقدیراً تو یہ ہو رہا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ اتنا آپ نے یاد کر لینا، اور آگے بھی آپ نے عبارت نکال کر آنا فصل تک، اور سب کا اچھی طرح سے محنت کر کے آپ نے یاد کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ پڑھا سنا